السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی بات کو جھٹلائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ اگر دو شخص کارخانے کے اندر پارٹنر ہیں اور دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے رقم کو لے کر، اور جھگڑے کے درمیان میں ایسی کوئی بات نکل جائے کہ جو کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ہم نے ماقبل میں اس کا جواب بھی بتا دیا تھا۔ اب آگے یہاں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی توہین کرے، مان لو دو شخصوں میں جھگڑا چل رہا تھا اور جھگڑے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا، ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں مسجد کے اندر سور کا گوشت ڈال دوں گا، مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کا ماحول خراب کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہا ہے کہ ایسا شخص جو ایسی باتیں کرتا ہو تو اس کے وہ ایمان خطرے میں ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو توبہ اور استغفار کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور ایسی باتوں سے اس کو بچنا چاہیے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے، ایک شخص اگر نماز کی جو شکل ہے اور ہیئت ہے اس کا انکار کرے اور حیض کو پاک جانے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے کہ پہلے وہ بیعت نہیں تھا کسی سے، بیعت ہونے سے پہلے وہ نماز وغیرہ سب ادا کیا کرتا تھا، لیکن بیعت ہونے کے بعد میں وہ شخص نماز کی جو شکل اور ہیئت ہے اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور علماء اکرام جو نماز کی جو شکل بتلاتے ہیں کہتے ہیں کہ علماء اکرام کا دھوکہ ہے، ایسی کوئی شکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نماز کہ دل میں ہر وقت ہوتی ہے، نماز دل میں ہر وقت ہوتی ہے، اور کہا ہے کہ میں نماز کو ہر وقت پڑھتا ہوں، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، کہا ہے کہ نماز ہر وقت ادا ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا نمبر پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ حیض پاک ہے، اور کہتا ہے کہ حیض کی حالت میں نماز روزہ یہ سب ادا کر سکتے ہیں، اور کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ناپاک ہے وہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو دنیا کے اندر ہی پھل مل جائے گا، یعنی خوش اور خرم رہے گا، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو اس کو دنیا کے اندر سزا مل جائے گی، آخرت میں کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا۔ اور وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ آدمی کو سجدہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ سجدہ کر سکتے ہیں، کہ جس طریقے سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، کہا کہ اس طریقے سے آج بھی دنیا کے اندر لوگوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے پیر صاحب کو سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ دو تین چار سوالوں کے اندر اب اس کا جواب کیا ہے، وہ شخص کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسا شخص موجب کفر ہے، اور اس کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو تجدید نکاح کرنا ضروری ہے، اور ایسی باتوں سے توبہ اور استغفار کرنا ضروری لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔